پورے گھر میں موتیا کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ ثنائلہ صبح 10 بجے ہی نابیہ کو اپنے گھر چھوڑ کر ماہم کی طرف نکل گئی تھی۔ نابیہ کچھ دیر تو اس کی والدہ کے ساتھ گپ شپ کرتی رہی اور اس کے بعد ان کو میڈیسن دے کر خود ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھنے لگی۔ ثنائلہ کی امی ادویات کے زیر اثر سو گئی تھیں۔ ان کے آرام میں خلل پڑنے کے خوف سے اس نے ٹی وی بند کر دیا اور بانو قدسیہ کا ایک ناول اٹھا کر باہر صحن میں نکل آئی۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس چارپائی بچھا کر لیٹ گئی۔ موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے پورے ماحول کو معطر بنا رکھا تھا۔ وہ بڑے مزے سے ناول سے لطف انداز ہو رہی تھی جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ یہ ثنائلہ کیا اتنی جلدی آ گئی ہے؟ ابھی تو 1 گھنٹہ ہوا ہے۔ وہ مختلف سوچوں کے بے اثر بے دھیانی سے دروازہ کھول گئی۔ یہ زبیر انکل کا گھر ہے؟ سامنے بلیک پینٹ اور پرپل شرٹ میں ملبوس نوجوان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس کی روشن بادامی آنکھیں نابیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ جی بالکل، یہ زبیر صاحب کا ہی گھر ہے، نابیہ نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیتے ہوئے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اپنے حلیے سے پڑھا لکھا سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ جی نہیں، نابیہ نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ جی ان سے ملاقات کے لیے آپ کو شہر خاموشہ جانا پڑے گا، وہ آج کل وہیں ہوتے ہیں۔ دروازے کے عین درمیان کھڑی وہ لڑکی اس کے چھکے اڑا رہی تھی۔ شہر خاموشہ؟ اسے فوری طور پر کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ نابیہ کی اطلاع پر وہ کئی لمحوں تک بول ہی نہیں سکا۔ اور ان کا بیٹا شہیر تو ہوگا نا؟ وہ اس اچانک اطلاع سے سنبھل کر بولا تو نابیہ کو اندازہ ہوا کہ وہ سارے ہی خاندان سے واقف ہے۔ جی، شہیر سے ملاقات کے لیے آپ کو کویت جانا پڑے گا۔ نئی اطلاع پر اسے ایک دم پھر دھچکا لگا۔ ان کی بیٹی؟ اب کہ اس نے محتاط انداز سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کا پورے اعتماد انداز ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی تھا۔ ان کی بیٹی اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اور پھپھو؟ سب سے اہم سوال اس نے سب سے آخر میں کیا تھا۔ اوہ، تو آپ ثنائلہ کے وہ والے کزن ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے لاپتہ تھے؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اب دروازہ چھوڑا تو اس شخص نے بھی ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ آ جائیے، خالہ میڈیسن لے کر سو رہی ہیں، فوراً نہیں اٹھا سکتی ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ان کو؟ وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا اور اب صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ انجائنا کی تکلیف بھی ہو چکی ہے۔ نابیہ سامنے کچن میں بڑھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد وہ جامع شیریں کے 1 جگ اور 2 گلاس لیے باہر آئی۔ آپ پھپھو کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو نابیہ چونک گئی۔ جی میں ان کی بیٹی ثنائلہ کی بیسٹ فرینڈ ہوں، نابیہ۔ اس نے گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ انکل زبیر کا انتقال کب ہوا؟ پھپھو کی جب ماما سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے تو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھرے انداز سے گویا ہوا۔ کچھ سال پہلے۔ نابیہ برآمدے سے موڑھا اٹھا لائی اور اب اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ وہ فون پر یہ بات بتانا نہ چاہتی ہوں۔ اس نے بھی محتاط انداز سے جواب دیا۔ آپ کے والد اور والدہ نہیں آئیں؟ نابیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر ایڈریس بھی کچھ کنفرم نہیں تھا، اس سے پہلے تو وکیل صاحب ہی آئے تھے۔ اس نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس صاف ستھرے گھر کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو ثنائلہ اور ان کی والدہ سے رابطہ رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ نابیہ نے اس اجنبی سے شکوہ کیا۔ بس ہم لوگوں کے حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ اس نے بھی صفائی دیتے ہوئے اس سادہ سی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں خالہ کو اٹھا دیتی ہوں۔
اس کی نظروں کے ارتکاز سے گھبرا کر نابیہ نے اجلت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے رہنے دیں، میں کل امی کے ساتھ ہی چکر لگا لوں گا۔ وہ نہ جانے کیوں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں، آپ خالہ سے مل کر جائیں ورنہ وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ نابیہ نے گھبرا کر کہا، آپ میرا یقین رکھیں، میں دوبارہ آؤں گا، اس وقت ثنائلہ بھی گھر پر ہوں گی، تب تفصیلی بات ہوگی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ نابیہ اس کے پیچھے لپکی۔ میرا انتظار کیجیے گا، اس نے سن گلاسز ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ نابیہ کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوا۔ وہ سامنے گلی میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نابیہ وہیں کھڑی کی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ تم دنیا کی انتہائی بے مروت لڑکی ہو۔ ماہم کی بے تکلفانہ آواز سن کر عائشہ کو دھچکا سا لگا۔ رائل بلو سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ بے تکلفی سے اس کے کمرے کے پردے ہٹا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ماہم نے شوخی سے لبریز لہجے میں کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ بھوت تم سے زیادہ خوفناک نہیں ہو سکتا۔ ماہم چاہتے ہوئے بھی اس پر یہ طنز نہیں کر سکی۔ سوری یار، تم اتنا بیمار رہیں اور میں عیادت کے لیے آ ہی نہیں سکی۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پہلے کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ بس سمن آپی والے مسئلے نے سب کو اپسیٹ کر رکھا تھا۔ کیوں؟ عائشہ بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ بس یار، انصر بھائی طلاق دینا نہیں چاہتے تھے اور سمن آپی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں سنگین مسئلے پر روشنی ڈالی۔ چلو، اب تو سمن آپی کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ تھینکس گاڈ، وہ قہقہا لگا کر ہنسی۔ ویسے یہ طلاق تو ان کے حق میں بڑی فائدہ مند ہوئی ہے، اس نے خوشگوار انداز میں اطلاع دی۔ وہ کیسے؟ عائشہ جبراً بولی، ورنہ اس کا بات کرنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھئی انہیں تو فوراً ہی الیکٹرانک میڈیا سے بڑے بڑے پروجیکٹ ملنے لگے، آج کل بہت خوش ہیں وہ، ماہم نے بڑی خوش دلی سے اسے بتایا۔ کوئی بات نہیں، یہ علیحدگی تو انصر بھائی کے حق میں بھی بڑی فائدہ مند ہوئی ہے۔ عائشہ اپنی طبیعت کے برخلاف طنز کر گئی۔ وہ کیسے؟ ماہم نے اجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ بھئی انصر بھائی کو UNO سے بہت ہی زبردست آفر آئی اور انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ عائشہ نے ماہم کے چہرے کا اڑتا رنگ فوراً محسوس کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ عائشہ کو پتا تھا کہ اس نے بہت دل پر جبر کر کے یہ فقرہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ انصر بھائی کے بہت زبردست پروپوزل بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع پر ماہم کے چہرے پر ابھرنے والا تاثر بڑا عجیب تھا۔ وہ دوسری شادی کریں گے کیا؟ ماہم کا سوال کم از کم عائشہ کو بہت ہی بچکانا لگا، لیکن بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے اندر کچھ ٹھنڈک اترتے محسوس کی تھی۔ یس آف کورس، ان کا حق ہے یار۔ عائشہ نے کھلے دل سے اپنے کزن کی حمایت کی۔ چلو دفع کرو، ہمیں کیا، یہ بتاؤ کہاں گم تھی؟ ماہم کا چہرہ بے سکون ہو چکا تھا، لیکن اب ایک دم اٹھ کر جانا نامناسب تھا، اس لیے وہ مروتاً بیٹھی رہی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی بیماری بھگتا رہی تھی۔ عائشہ اب کھل کر مسکرا رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا حال ہے تمہارے ہیرو کا؟ ماہم کے منہ سے پھسلا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا ہیرو؟ عائشہ کے سپاٹ لہجے پر ماہم نے الجھ کر اسے دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ بھئی علی کی بات کر رہی ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ فوراً بولی، پتہ نہیں، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ مزید گویا ہوئی، ویسے ہر تیسرے دن کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے۔ عائشہ نے بھی اس کا سکون درہم برہم کیا۔ اچھا؟ ماہم کو دھچکا سا لگا۔ تم نے خود بھی تو دیکھا تھا اسے گولف کلب میں۔ عائشہ نے اسے یاد دلایا تو ماہم پھیکے سے انداز سے مسکرا دی۔ تم سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ کا لاپرواہ انداز ماہم کے اندر بے چینی سی بھر گیا۔ کچھ خاص نہیں،
बस क्लिनिक, घर या फिर जिम। माहम ने बेदिली से जवाब दिया और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? आयशा ने अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट का बमुश्किल गला घोंटा। यार चलती हूँ अब, सामान आपी के साथ मार्केट का प्रोग्राम था। माहम ने साफ बहाना बनाया था और आयशा ने भी उसे जताया नहीं। वो बस उसे अस्तराबी अंदाज से बाहर निकलते हुए देखने लगी। हाँ भाई सकीना, इस दफ़ा गांव से वापस आने के बाद कुछ चुप चुप सी हो। डॉक्टर खावर ने पहली ही मुलाकात में भांप लिया था कि सकीना में कोई तब्दीली आई है। उन्हें देखकर उसकी आंखों में जुगनू तो चमकते थे, लेकिन तबीयत में एक ठहराव सा आ गया था। पता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन इस दफ़ा गांव जाकर तबीयत बहुत उदास हुई। उसने भी बेतकल्लुफ़ी से अपने ख़यालात का इजहार किया। क्यों सकीना? डॉक्टर खावर ने बड़े नर्म लहजे में पूछा और उसकी फ़ाइल पर ताज़ा किए गए टेस्ट की रिपोर्ट देखने लगे। पहली दफ़ा एहसास हुआ कि खंजर की धार ही बंदे को ज़ख्मी नहीं करती, ज़बान और नज़रों की तीर ज़्यादा दिल दुखाते हैं। सकीना थोड़ा सा अफसुर्दा हुई। ठीक कहती हैं आप, जिस्म का ज़ख्म तो भर जाता है, लफ्ज़ों के घाव तो कभी भी नहीं भरते। बाज़ दफ़ा याद आने पर पहले से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो भी किसी गहरी सोच के ज़ेरे असर बोले थे। आप ठीक हैं ना? सकीना ने चौंक कर पूछा। उस वक्त माई जमीला कमरे में नहीं थी, इसलिए उसे खुलकर बोलने का मौका मिला हुआ था। आपको कैसा लग रहा हूँ? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए, कुछ उलझे उलझे और परेशान से। सकीना की बात पर वो ताज्जुब का शिकार हुए। आपको कैसे पता चल जाता है सकीना? उनके सवाल पर सकीना अल्लाह दित्ता के लबों पर उभरने वाली मुस्कुराहट इतनी बहामाने थी कि डॉक्टर खावर को अपने सवाल का जवाब मिल गया। पता नहीं। सकीना ने भी उन्हें साफ टाला। पता है डॉक्टर साहब, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो पहले कुरान पाक हिफ्ज़ करूंगी। डॉक्टर खावर उसके मुंह से बिल्कुल गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरान हुए। फिर उसके बाद एक मदरसा बनाऊंगी, उसमें बच्चियों को कुरान पढ़ाऊंगी। सकीना की आखिरी दो बातें कमरे में आती जमीला माई ने बड़े ध्यान से सुनी थी। पुत्र, पहले वाला काम तो तू अभी भी कर सकती है। जमीला माई बिल्कुल सामने आकर बोली। अल्लाह के साथ जब और तब वाले रिश्ते नहीं बनाते, उस पर पक्का यकीन करते हैं। जमीला माई की बात पर सकीना फौरन हैरत से बोली। क्या मतलब है अम्मा? पुत्र, तू जो कह रही है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब कुरान पाक हिफ्ज़ करूंगी, इसका मतलब तो ये है कि तू अल्लाह से अपनी शर्तों पर सौदा करना चाहती है। जमीला माई की सादा सी बात से डॉक्टर खावर सख्त मुतासिर हुए। अल्लाह को ये शर्तों वाले ताल्लुक़ अच्छे नहीं लगते। हर हाल में उसका दम भरते हैं पुत्र, फिर वो भी अपने बंदे को आसानी देता है। जमीला माई का पुरसुकून लहजा सकीना के साथ साथ डॉक्टर खावर को भी सोच में मुब्तला कर गया था। तीनों अब अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ सोचों के ज़ेरे असर खड़े थे। भाई, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ मुखलिस ना हो तो क्या करना चाहिए? मोहित के साथ शाम को लॉन में वॉक करते हुए आयशा ने अचानक पूछा। वो उसकी व्हील चेयर को साइड पर कर अब उसके सामने लॉन चेयर पर बैठ गई। सबसे पहले तो उसे दोस्त हरगिज़ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर उसने भी दुश्मनों वाला काम ही करना है तो उसे दोस्तों की लिस्ट में क्यों शामिल किया जाए? मोहित ने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर गोया हुई। भाई, लोग धोखा क्यों देते हैं? वो बुरी तरह उलझी हुई थी। मोहित ने भी उसे टोका नहीं। वो चाह रहा था कि उसकी ये सादा सी बहन आज खुलकर अपने जहन की तमाम गिरहें सुलझा ही ले। बाज़ लोग इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि वो फितरतन ऐसे होते हैं, उनसे किसी को भी फैज़ नहीं मिलता। बाज़ हद दर्जा खुदगर्ज़ होते हैं, वैसे तो ठीक चलते हैं, लेकिन जहाँ अपने मफादात की पतंग को डोलते देखते हैं वहीं दाव पेच लड़ा कर अपनी डोर तेज़ कर लेते हैं। फिर उनके रास्ते में जो भी आए उसकी परवाह नहीं करते। जबकि बाज़ बुरे नहीं होते, बस कभी कभार
کمزور لمحوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو ہرٹ کر جاتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا کبھی نہ کبھی احساس ضرور ہوتا ہے۔ موہت کے تفصیلی جواب پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اپسٹ کیوں ہو؟ موہت نے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ ویسے ہی آج ماہم کے ساتھ میں کچھ غلط باتیں کر گئی، اب افسوس ہو رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ تم اور غلط؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ موہت کے لہجے کا یقین اسے مزید خفت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے فوراً صفائی دیتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بھی غلط نہیں، لیکن کچھ باتیں اور چیزیں صرف اسے جتانے کے خیال سے میں نے کہہ دی۔ اب افسوس ہو رہا ہے کہ نہ ہی کہتی۔ کوئی بات نہیں، اس پر کون سا اثر ہوگا؟ موہت نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے خوشدلی سے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ ویسے بھی جو لوگ دوسروں کے جذبات سے کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہوں تو ان کو بھی کبھی کبھی اس احساس سے گزارنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ درد کا ذائقہ ہر زبان میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ موہت کی بات پر وہ چونکی۔ تو بھائی پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عائشہ کو اس کی فلسفی پسند نہیں آئی تھی۔ کہیں ہم نے کوئی درد تو نہیں لے رکھا، یا دوسروں کو یہ پرمٹ تو نہیں دیا ہوا کہ وہ جب چاہیں ہمیں بے وقوف بنا کر چلے جائیں؟ موہت تھوڑا سا تلخ ہوا۔ پھر بھی عائشہ نے بوگن ویلیا کی بیل کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے افسردگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ بار بار ہمیں ہرٹ کریں۔ موہت نے ہاتھ میں پکڑے بوگن ویلیا کے کاسنی پھول کو فضا میں اڑایا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ نے بے دہانی میں پوچھا۔ ان کو فوراً شٹ اپ کال دینی چاہیے۔ موہت کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی جبکہ وہ اپنی ویل چیئر اب پھولوں کی باڑ کے پاس لے گیا۔ یہ پھول میری دنیا کی سب سے اچھی بہن کے لیے، جو اکثر دھوکے اپنی مروت پسند طبیعت کے ہاتھوں خود بخود کھاتی ہے۔ موہت کے شرارتی لہجے پر وہ ایک دم شرمندہ سی ہوئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے وہ گلابی پھول پکڑ لیا تھا۔ بھائی جب لوگ ہزاروں دھوکے دے کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے تو تم کیوں دھوکے کھاتے ہوئے خفت کا شکار ہو رہی ہو؟ موہت نے اسے چھیڑا۔ بھائی اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے خلاف ہونے والی زیادتی پر فوراً احتجاج کرتے ہیں۔ یہی چیز تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ موہت کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ کون تھا وہ؟ کہاں رہتا تھا؟ اور ماموں مومانی ساتھ کیوں نہیں آئے؟ تم نے کچھ تو پوچھا ہوتا۔ سنائلہ کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ ابھی ابھی ماہم کے کلینک سے گھر لوٹی تھی۔ آتے ہی نابیہ نے اسے اس کے کزن کے آنے کی اطلاع دے دی۔ سارا قصہ سننے کے بعد اسے ایک دم ہی غصہ آ گیا۔ میں کیا کرتی؟ وہ خود ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ نابیہ نے اپنی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کی۔ چلو امی کو ہی اٹھا دیتی، اب ان کو پتہ چلے گا تو پتہ ہے کتنا خفا ہوں گی۔ سنائلہ نے اپنا بیگ چارپائی پر رکھا اور اس پر دراز ہو گئی، جہاں کچھ دیر پہلے نابیہ بڑے سکون سے لیٹی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ تم خالہ کو ابھی مت بتانا، وہ کل اپنے والدین کے ساتھ خود آئے گا نا۔ نابیہ نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک گلاس پانی بڑھایا۔ سخت نامعقول لڑکی ہو تم۔ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے اسے جھاڑا۔ میں کیا کرتی؟ وہ تم لوگوں کے بارے میں ہی سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ نابیہ نے ہلکی سی خفگی سے کہا، ہاں چاہے کوئی چور اچکا ہی کیوں نہ ہو، نیا نیا گھر بنا دیکھ کر جائزہ لینے آیا ہو۔ سنائلہ کو ایک اور خدشے نے گھیرا۔ خیر اب ایسا بھی کوئی محل نہیں تم نے کھڑا کر لیا کہ اچھے خاصے ہینڈسم لوگ چور بننے کے لیے مچل جائیں۔ نابیہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اچھا ہینڈسم تھا؟ ویسے خود ماموں بھی جوانی میں کسی فلمی ہیرو کی طرح تھے۔ سنائلہ اپنی خفگی بھول کر ایک دم اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، ہینڈسم نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک ظالم پرسنالٹی تھی۔ نابیہ کا موڈ بھی خوشگوار ہوا۔ چلو پھر تمہارا کام تو بن گیا۔ سنائلہ بڑے اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیر اب اتنی بھی اس کی مت نہیں ماری گئی۔
کہ مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اپنے کام بنانے لگے۔ نابیہ خطرناک حد تک صاف گو تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہوا؟ اچھی خاصی ہو، نازک سی، سمارٹ سی، تراز قد، گورا رنگ اور یہ ناگن کی طرح لہراتی تمہاری چوٹی، بنی بنائی کسی پاکستانی فلم کی ہیروئن۔ ثنائلہ نے اسے چھیڑا۔ او بہن معاف کرو مجھے۔ نابیہ نے سچ مچ اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لگتا ہے تم نے کبھی پاکستانی فلمیں نہیں دیکھی، وہاں لڑکیوں کا نہیں آنٹیوں کا رواج ہے۔ کہاں یار، اب تو ساری فلم انڈسٹری کو زوال ہی آ گیا ہے۔ ثنائلہ تھوڑا سا افسردہ ہوئی۔ یہاں تو آہستہ آہستہ سارے ہی شعبوں کو زوال آتا جا رہا ہے، کہاں ریلوے، کہاں پی آئی اے، اور تم فلم انڈسٹری کو رو رہی ہو۔ نابیہ نے تلخی سے یاد دلایا۔ چلو چھوڑو، ثنائلہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ بس تم ابھی امی سے ذکر نہ کرنا، کہیں خدا نہ خواستہ کل وہ لوگ نہ آئیں تو والدہ صاحبہ تو گلی میں جا کر بیٹھ جائیں گی۔ ہاں یار، مجھ سے بھی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے کم از کم اس سے فون نمبر تو لینا چاہیے تھا نا۔ نابیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور کیا، اس کا نہ صحیح، کم از کم اپنا سیل نمبر تو دے دیتی اسے۔ ثنائلہ نے اس کا تعصب کم کرنے کے لیے بات کو ہلکا پھلکا سا رنگ دیا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی غلطی ہو گئی۔ نابیہ اس کی شرارت سمجھ کر کھلکھلا کر ہنسی، پھر کچھ یاد آنے پر بولی، تم بتاؤ کہ ماہم منصور کے ساتھ تمہاری آخری میٹنگ کیسی رہی؟ بہت زبردست یار، وہ بہت لاجواب لڑکی ہے، اس کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنے پیار سے بنایا ہوگا۔ ثنائلہ نے توصیفی لہجے میں کہا۔ کیا بہت خوبصورت ہے وہ؟ نابیہ کو تجسس ہوا۔ اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ خوبصورتی کی اگر کوئی مجسم تعریف ہوتی تو وہ اس کا نمونہ ہوتی۔ ثنائلہ نے اس کے تجسس کو ہوا دی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک بہترین سائیکالوجسٹ ہے، انسان کے زخموں پر اتنی نرمی سے مرہم لگاتی ہے کہ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ثنائلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہم کی شان میں ایک آدھ کتاب لکھ ہی دیتی، لیکن ایسے لوگ جب خود کسی کو زخم دیتے ہیں نا تو پھر ان کو پوری دنیا میں کہیں شفا نہیں ملتی۔ نابیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہم جیسے لوگ کسی کو دکھ دے ہی نہیں سکتے۔ ثنائلہ کے لہجے میں کوئی اندھا یقین بولا تھا۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہوتے کیا؟ یا تم خوبصورت لوگوں کو انسانوں کی کیٹیگری میں رکھتی ہی نہیں؟ نابیہ کا لہجہ عجیب سا ہوا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے ماہم ایسی نہیں لگتی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اللہ کرے وہ ویسی ہی ہو جیسا تم سوچتی ہو۔ نابیہ نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ لیکن لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے بت مت بنایا کرو، کیونکہ جب وہ بت ٹوٹتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نابیہ کے لہجے میں چھپا دکھ اس کے چہرے پر لہرایا تو وہ اپنی پیاری دوست کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ رامز کیسا لڑکا ہے عائشہ؟ وہ جو ماما کے ساتھ کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی، ان کی بات پر چونک اٹھی۔ ماما کو آج کافی دنوں کے بعد اپنے ہاتھ سے کوکنگ کرنے کا شوق اٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ فارغ بیٹھی عائشہ کو بھی لگا لیا۔ رامز اچھا ہے امی، لیکن میں اسے بہت زیادہ نہیں جانتی۔ عائشہ نے چاول دھوتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ پھر تمہیں کہاں مل گیا؟ ماما نے بون لیس چکن فریج سے نکالتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ ماہم کا پیشنٹ تھا نا؟ اس کی بات پر ماما اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گئیں۔ ماہم کا پیشنٹ؟ لیکن اسے کیا ہوا؟ ماما حیرت کے عالم میں اپنا اگلا کام کرنا ہی بھول کر عائشہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ کچھ نہیں ماما، بس کچھ ڈپریشن وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ اس نے سرسری انداز میں بتایا تو ماما نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اب گوشت کا پیکٹ شیلف پر رکھ کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے اس کا؟ ماما کے سوال نے عائشہ کو الجھن میں مبتلا کیا۔ ماما آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں لوگوں سے ایسے سوال نہیں کرتی، اور نہ ہی مجھے پسند ہے کہ کوئی مجھ سے کرے۔ اوفو، اتنی بے وقوف لڑکی میں نے دنیا میں آج تک نہیں دیکھی۔ ماما نے غصے میں فریج کھولا،
تمہاری جگہ پر ماہم ہوتی تو پہلی ملاقات میں گڑے مردے تک اکھاڑ لیتی۔ ساتھ ہی انہوں نے فریج کا دروازہ زور سے بند کیا۔ سوری، میں ماہم کبھی نہیں بن سکتی، اس نے ہلکی سی ناگواری سے کہا اور ساتھ ہی ایپرن باندھنے لگی۔ یہ چکن ڈیپ فرائی کرنا ہے نا؟ ہاں، ماما نے ایک نظر ڈال کر کہا تو وہ آئل نکالنے لگی۔ ویسے لڑکا تو مجھے اچھا لگا ہے، سلجھا ہوا ہے، کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ ماما کی سوئی رامس پر آ کر اٹک سی گئی تھی۔ جی ہاں، ماہم بتا رہی تھی کہ اس کی والدہ بھی ایجوکیٹڈ اور خاصی ڈیسنٹ خاتون ہے۔ عائشہ نے برنر جلاتے ہوئے کہا۔ ماہم اس کی والدہ سے بھی مل چکی ہے، کہیں کوئی پروپوزل وغیرہ کا چکر تو نہیں؟ ماما کے چہرے پر پریشانی کی لہر نمودار ہوئی۔ ہاں، رامس کی والدہ تو انٹرسٹڈ تھیں، لیکن ماہم نے انکار کر دیا، اس نے گول مول انداز میں جواب دیا۔ ماہم نے انکار کر دیا؟ ماما کو دھچکا سا لگا۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا اور اسٹیبلش لڑکا ہے، انکار کیوں کر دیا؟ انہوں نے ادرک کا پیسٹ پلیٹ میں نکالتے ہوئے سخت حیرت کا اظہار کیا۔ ایسے ہی الٹے دماغ کی تو ہے، کوئی چیز نہیں پسند آئی ہوگی، عائشہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، ماما کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ماما، کوئی وجہ نہیں تھی، بس محترمہ کی ناک کے نیچے کوئی چھوٹی موٹی چیز تو آتی ہی نہیں، پھر وہ ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ عائشہ نے ان کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ویسے مجھے یہ لڑکا بہت اچھا لگا ہے، ماما نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا تو عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں ماما؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بڑے پورے اعتماد انداز میں بولی تو ماما تھوڑا سا گڑبڑا سی گئیں۔ بھائی میں تو بس جنرل سی بات کر رہی تھی، مجھے لگا کہ اس کا جھکاؤ تمہاری طرف ہے۔ ماما نے بھی کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ کم آن ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عائشہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اول تو ایسا کچھ ہے نہیں، اور اگر ہو بھی تو مجھے اس لحاظ سے وہ بالکل پسند نہیں۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟ ماما نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ بات برائی کی نہیں، پسند یا ناپسند کی ہے ماما، اور جب مجھے پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں پھر اس موضوع پر بحث کا فائدہ؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو ماما چپ کر گئیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ ان کا مزاج برہم ہو چکا ہے۔ وہ اب خاموشی سے کوکنگ میں مصروف ہو گئیں۔ او مائی گاڈ، آپ یہاں کیسے؟ ماہم اپنے کلینک میں علی کو دیکھ کر تقریباً حواس باختہ سی ہو گئی۔ وہ تو اپنے روٹین کے کاموں میں مصروف تھی جب انٹر کام پر اس کی اسسٹنٹ نے ایک گیسٹ کے آنے کی اطلاع دی۔ آج صبح سے کوئی خاص اپوائنٹمنٹ بھی نہیں تھی، اس لیے وہ تقریباً فارغ تھی۔ کیوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیا؟ ماہم کی حیرانگی پر انہوں نے متانت بھرے انداز سے پوچھا اور سامنے سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل، میں نے تو یوں ہی کہا، ورنہ آپ کو اپنے کلینک میں دیکھ کر یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ماہم کے چہرے کے ہر نقش سے مسرت کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر ان کے سامنے رکھے صوفے پر آن بیٹھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیے۔ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے آپ نے، انہوں نے کھلے دل سے سراہا۔ بس جی گزارا چل رہا ہے۔ ماہم کے منہ سے نکلنے والے انکساری سے بھرپور الفاظ نے انہیں چونکا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لڑکی کبھی عاجزی یا انکساری کا بھی اظہار کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ان کا ایک اندازہ غلط ہوا تھا۔ فینٹاسٹک ہے سب کچھ۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے کلینک کا بغور جائزہ لینے لگے۔ کلر اسکیم بہت کول رکھی ہے آپ نے، یہ مریضوں کو اچھا تاثر بخشتی ہوگی۔ وہ چلتے چلتے دیوار کے پاس رک گئے اور بے اختیار وہاں لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگے۔ ماہم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے معلوم تھا یہ پینٹنگ عائشہ نے اسے گفٹ کی تھی۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ ماہم نے اس پینٹنگ سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، لیکن علی کی نظریں تو گویا اس پینٹنگ پر چپک سی گئی تھیں۔ بلیک کافی،
انہوں نے مڑے بغیر بے تکلفی سے جواب دیا۔ اور ساتھ میں؟ ماہم نے مزید پوچھا۔ سینڈوچ۔ ایک اور بے تکلفی کا مظاہرہ ہوا۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی یہ جاب؟ وہ بمشکل اپنی نگاہیں اس تصویر سے ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ جاب الحمدللہ بہترین چل رہی ہے، آپ سنائیں کیسا چل رہا ہے آپ کا کام؟ ماہم نے اپنے اوپر دھڑکتے دل پر قابو پا کر بمشکل پوچھا۔ بس اوپر والی ذات کا کرم ہے۔ ان کے لفظوں سے زیادہ لہجے میں انکساری تھی۔ میں اور میری آپی ایک چیریٹی شو کرنا چاہ رہے تھے، اگر آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ ماہم نے اپنی طرف سے بڑا سوچ سمجھ کر پتا پھینکا۔ چیریٹی شو؟ وہ بھرپور انداز سے چونکے۔ آپ کو ان چیزوں سے دلچسپی ہے کیا؟ ان کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ مجھ پر اپنے ارد گرد کے حالات کا اثر نہیں ہو سکتا کیا؟ اس کی صاف گوئی نے انہیں شرمندہ سا کیا۔ اصل میں آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے نا کہ آپ اس قسم کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہوں گی۔ علی نے بھی بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایک بات کہوں، برا نہ مانیے گا۔ ماہم کی بات پر وہ ذرا سنبھل کر بیٹھے۔ نیکی کا احساس ہر دل میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے چھوٹے سے اچھے کام کا بھی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاتے ہیں کہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن میری فلسفی تھوڑا مختلف ہے۔ ماہم کی باتیں آج انہیں سخت حیران کر رہی تھیں۔ انہیں اپنی گزشتہ سوچوں پر شرمندگی ہوئی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی عزت نفس کا بھرپور احساس کیا جائے اور ایسے مدد کی جائے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ایسے ہی تو نہیں کہا گیا نا کہ اس طرح سے دو کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ماہم آج فل فارم میں تھی۔ علی نے توصیفی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا اور لاپرواہی سے بولے، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ کو چیریٹی کا کام کرتے دیکھ کر کوئی اور بھی انسپائر ہوتا ہے تو اس کا ثواب بھی تو آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ماہم نے بھی کندھے اچکائے۔ وہ اب بلیک کافی کا کپ ان کی جانب بڑھا رہی تھی۔ بھئی آپ کی مدر ٹریسا دوست آج کل کہاں گم ہیں؟ علی نے آخر وہ سوال کر ہی لیا جس کے لیے وہ خصوصی طور پر یہاں آئے تھے۔ کون؟ عائشہ؟ ماہم کو بلیک کافی آج سے پہلے اتنی کڑوی کبھی نہیں لگی۔ جی، کافی عرصے سے نظر نہیں آئی وہ۔ علی کا لہجہ سرسری سا تھا۔ اس کی ماما آج کل اس کے دھڑا دھڑ پروپوزل دیکھ ہی رہی ہیں، بس ایک آدھ ہفتے میں فائنل ہو جائے گا، اسی لیے بزی ہے۔ ماہم کی بات نے علی کا سارا سکون درہم برہم کیا۔ اوہ! انہوں نے گرما گرم کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا جس نے ایک دم سے جلن کا احساس بھر دیا۔ اف! انہوں نے فوراً کپ ٹرے میں رکھا۔ ماہم کی کھوجتی نگاہیں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بھائی دھیان سے، ٹیک اٹ ایزی۔ ماہم نے فوراً اٹھ کر ٹھنڈے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ بہت گرم کافی تھی، پتہ نہیں چلا۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں جلن کا احساس زیادہ ہوتا ہے، پھر سکون آ جاتا ہے۔ ماہم کے ذو معنی انداز پر وہ چونکے اور پھر سنبھل کر دوبارہ کافی کا کپ اٹھا لیا۔ اماں، پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے دنیا اچھی نہیں لگ رہی۔ سکینہ نے چڑیوں کے لیے باجرہ نکالتی اماں کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں پتر، اللہ جس کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے نا، اسے دنیا سے بیزار کر دیتا ہے۔ اماں کے چہرے پر ازلی سکون تھا۔ وہ اب کھڑکی کی سلاخوں سے ہاتھ نکال کر باجرہ باہر لان میں بیٹھی چڑیوں کو ڈال رہی تھی۔ لیکن اماں، مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، نہ کتابیں، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ ٹی وی کے ڈرامے۔ سکینہ نے اپنا ایک اور مسئلہ بیان کیا۔ قرآن کی پڑھائی کیا کر۔ اماں کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ کہیں جنگلوں میں چلی جاؤں جہاں سکون ہو۔
اس کے بیزار لہجے پر اب مکمل طور پر اماں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتر، دلوں کا سکون بس ایک ہی ذات کے ذکر سے ملتا ہے، اور دل کے سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں، بس اسی دولت کی دعا کیا کر۔ جمیلہ مائیں اب اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ادھر لا، تیرے بالوں میں تیل لگا دوں، کیسے جھاڑ جھنکار کی طرح ہو رہے ہیں۔ جمیلہ مائی الماری سے سرسوں کے تیل کی شیشی اٹھا لائی۔ اماں تجھے ٹینشن نہیں ہوتی؟ سکینہ نے اماں کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ وہ کیا ہوتی ہے پتر؟ اماں نے سادگی سے پوچھا۔ بھئی پریشانی، فکر، رنج وغیرہ۔ سکینہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ دیکھ پتر، جو پریشانی، غم اور رنج اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے، اس پر رولا ڈالنے کا کیا فائدہ؟ جمیلہ مائی نے اپنی نرم پوروں سے اس کے سر کا مساج شروع کر دیا۔ سکینہ کو تھوڑا سا سکون کا احساس ہوا۔ لیکن اماں دل کو پریشانی تو ہوتی ہے نا؟ سکینہ کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ مجھے نہیں ہوتی۔ اماں کے لاپرواہ انداز پر سکینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی جس نے پریشانی میں ڈالا ہے وہ نکالے گا بھی نا، پھر میں کیوں خود کو بے سکون کروں؟ وہ اماں کے یقین کے جذبے پر جی بھر کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ جمیلہ مائی نے اپنی انگلیوں کی رفتار تیز کی تو سکینہ کے اندر سکون کی لہریں بیدار ہونے لگیں۔ اماں تو میرے لیے بس آج سے ایک دعا کیا کر۔ وہ کیا پتر؟ اماں کے متحرک ہاتھوں کی گردش ساکت ہوئی۔ تو دعا کر کہ اللہ مجھے بھی تیری طرح سکون اور یقین کی دولت دے دے۔ سکینہ کے منہ سے بالکل ایک غیر متوقع خواہش سن کر جمیلہ مائی اتنا حیران ہوئی کہ کئی لمحوں تک بول ہی نہ سکی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی لاڈو رانی بیٹی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ عابدہ پروین کے صوفیانہ کلام نے پوری محفل میں ایک سما باندھ رکھا تھا۔ عائشہ آج بہت عرصے کے بعد موہت کے ساتھ ایسی کسی محفل میں شریک ہوئی تھی۔ اس سے پہلے شہر میں ہونے والی ہر محفل موسیقی میں ان تینوں کی تکون ہوتی تھی، لیکن آج صرف وہ دونوں ہی تھے۔ السلام علیکم موہت بھائی، اور آپ کیسی ہیں اچھی لڑکی؟ رامش سے ایک دم سے ہی اس منظر کا حصہ بنا۔ دونوں بہن بھائی چونک گئے۔ موہت بڑی گرم جوشی کے ساتھ رامش سے مل رہا تھا۔ عائشہ کو اسے یہاں بھی دیکھ کر ہلکی سی جھنجھلاہٹ تو ہوئی، لیکن اس نے اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بھائی تم کہاں؟ عائشہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ بھائی کے ساتھ آیا تھا، وہ ایسی کوئی محفل نہیں چھوڑتے، انہیں عابدہ پروین کا عارفانہ کلام بہت پسند ہے۔ رامش نے اس کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت کوئی نو آموز گلوکارہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، اس لیے سبھی کی توجہ وقتی طور پر دائیں بائیں ہو گئی تھی۔ تم اچھا اس دن میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ موہت نے اس سے فوراً شکوہ کیا۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آؤں گا اور لنچ بھی کر کے جاؤں گا، اس نے ہنستے ہنستے وعدہ کیا۔ ان دونوں کو آپس میں گفتگو کرتا چھوڑ کر عائشہ دوسری جانب آ گئی۔ رات کی خوبصورتی اپنے عروج پر تھی۔ آسمان کسی دلہن کے آنچل کی طرح لگ رہا تھا جس پر کسی نے ننھے ننھے بے شمار ستارے ٹانگ دیے ہوں۔ وہ جس طرف آئی تھی وہ جگہ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر تھی اور یہاں اکا دکا لوگ ہی تھے، اس لیے خاصا سکون تھا۔ البتہ اسپیکر چاروں طرف لگے ہونے کی وجہ سے اسٹیج پر پرفارم کرنے والوں کی آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ آج عائشہ کے دل پر اداسی پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی، اس لیے عارفانہ کلام کا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ یار کو میں نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ عابدہ پروین نے اپنی مخصوص دلکش آواز میں لے اٹھائی تو عائشہ کو اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہوا۔
گھٹنوں میں منہ دیے وہ اس آواز کے حسن میں مکمل طور پر گرفتار ہوئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کون اس کے پاس آن بیٹھا ہے۔ ایک مخصوص پرفیوم کی دل فریب خوشبو نے شور مچایا تو عائشہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور اپنے سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پھول تھا جس کی پتیاں وہ ایک ایک کر کے اضطرابی انداز میں توڑ کر نیچے پھینک رہا تھا۔ جب انسان کسی پر کوئی فرد جرم عائد کرتا ہے تو اسے صفائی کا موقع بھی تو دیتا ہے۔ اس نے بڑے گلاں آمیز لہجے میں عائشہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے کسی پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی۔ اس کا لہجہ بھرپور خفگی کا گواہ تھا۔ دنیا کی ظالم سے ظالم عدالت بھی ایسا نہیں کرتی۔ علی نے رنج بھرے انداز سے کہا۔ عائشہ چپ رہی۔ اپنا جرم پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ اب مڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو اپنا دل اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے دل سے پوچھیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ دل تو اس دن سے بالکل چپ ہو گیا ہے جب سے آپ خفا ہوئی ہیں۔ علی کے لہجے سے زیادہ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ عائشہ کو لگا وہ بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے دل میں چھپے شکوے کا اظہار کرے۔ وہ شکوہ جس نے پچھلے 1 ماہ سے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اب اس کا اظہار اسے بالکل بچکانا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کب کہاں کیا چیز آپ کو بری لگی، آپ کم از کم بتاتی تو صحیح۔ اس کی آنکھوں میں ایک شکوہ مچلا۔ مجھے آپ کی کوئی بات کیوں بری لگے گی؟ ہمارے درمیان ایسا کون سا ریلیشن شپ تھا جس کے حوالے سے میں مائنڈ کرتی؟ عائشہ نے دل پر کڑا ضبط کر کے کافی سخت جملے بول ہی دیے تھے۔ اسے بیٹھے بیٹھے شوق سا لگا۔ ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا عائشہ۔ اس کے لہجے میں دکھ، بے یقینی اور گہرا صدمہ تھا۔ نہیں۔ عائشہ نے دل پر پہلا قدم بڑی مضبوطی سے رکھا۔ ادھر میری طرف دیکھ کر بات کریں۔ علی نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کرنا چاہا۔ عائشہ کو کرنٹ لگا۔ وہ اسی سیڑھی پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ نئے نئے راستوں کے مسافر ہیں، کسی ایک جگہ پر پڑا ہوا آپ کو زنگ لگا دے گا۔ عائشہ نے تلخ لہجے میں طنز کیا۔ میں نئے راستوں کا مسافر ہوں یا آپ خود اپنا راستہ بدل چکی ہیں؟ دل پر جبر کر کے اس نے بھی ایک حساب برابر کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی سمجھ لیں۔ عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے چلتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ اب گاڑی میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بڑی بے دردی سے رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ غلط کر آئی ہے۔ آج صبح سے نابیہ اور ثنائلہ نے پورے گھر کو چمکا کر رکھ دیا تھا۔ صحن، برآمدہ، کمرے، کچن، ہر جگہ لش لش کر رہی تھی۔ ثنائلہ نے تو کئی قسم کے کباب اور رول بھی فریز کر کے فریج میں رکھ دیے تھے۔ اس کی امی ان دونوں کی اس قدر متحرک ہونے پر حیران تو تھیں اور کئی دفعہ پوچھ بھی چکی تھیں، لیکن دونوں ہی ہر دفعہ ٹال جاتی تھیں۔ تنگ آ کر وہ پڑوس میں نابیہ کے گھر چلی گئیں۔ اس کی والدہ ان کی بہن بنی ہوئی تھی۔ یار بہت لشکارے مار رہی ہو، خیر ہے نا؟ ثنائلہ نے معنی خیز نگاہوں سے نابیہ کو دیکھا جو بھاگ بھاگ کر اپنے گھر سے نہا دھو کر بھی آ گئی تھی اور اس وقت پنک اور پرپل کلر کے کمبینیشن کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یار بہت ہی رف ہولیا ہو گیا تھا نا؟ نابیہ نے بوکھلا کر صفائی دی تو وہ شرارت سے گلا صاف کرنے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ ایسے کیوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہو؟ نابیہ اس کے ساتھ کچن میں فرش کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہی ہوں کہ رخساروں پر آج ویسی ہی گلابیاں بکھری ہوئی ہیں یا کوئی ہار سنگھار کر کے آئی ہو۔ ثنائلہ نے رول میں آمیزہ بھرتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ مزید بلش کر گئی۔ توبہ کرو یار، امی کا پتہ ہے نا، سخت ناپسند ہے انہیں کنواری لڑکیوں کا میک اپ۔ نابیہ نے گھبرا کر وضاحت دی۔ پھر یہ لالیاں کس خوشی میں بکھری ہوئی ہیں؟ ثنائلہ کو اس کا یہ روپ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے جان جان کر چھیڑ رہی تھی۔ کہاں لالیاں یا سرخیاں، یہ پنک دوپٹے کا عکس پڑ رہا ہے۔
نابیہ آج نہ جانے کیوں بار بار گھبرا رہی تھی۔ اتنے میں باہر کی بیل ہوئی۔ نابیہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر اس سمے اتنے رنگ تھے کہ سنائلہ کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا دشوار ہو گیا۔ میں دیکھوں کون ہے؟ نابیہ نے بےتاب نظروں سے سنائلہ کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نابیہ کسی میزائل کی طرح اڑتی ہوئی باہر کے دروازے تک پہنچی تھی۔ سنائلہ کو احساس ہوا کہ نابیہ پر کیوپٹ کا تیر چل چکا ہے۔ نابیہ کون ہے؟ اس نے کچن میں بیٹھے بیٹھے آواز لگا کر پوچھا۔ ڈاکیا ہے یار۔ نابیہ کی مایوسی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی تو وہ زیر لب مسکرا دی۔ تمہارے ڈائجسٹ والوں نے اعزازی پرچے بھیجے ہیں۔ اس نے افسردگی سے رسالوں کا پیکٹ آنے والی ڈرمی کے اوپر رکھ دیا۔ ویسے یار شام کے 4 تو بج چکے ہیں، ماموں لوگ ابھی تک نہیں آئے۔ سنائلہ نے کچن میں رکھے وال کلاک سے ٹائم دیکھا۔ پتہ نہیں یار۔ نابیہ تھوڑا سا بیزار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کچن کا کام نمٹا کر باہر صحن میں آن بیٹھی۔ جیسے تیسے وقت گزر رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مایوسی کی تہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے دھیان سے سنا تھا نا کہ اس نے آج ہی آنے کا کہا تھا؟ سنائلہ نے کوئی تیسری دفعہ پوچھا تو وہ چڑ سی گئی۔ بہری تھوڑی ہوں میں، اس نے یہی کہا تھا اور میں نے بھی یہی سنا تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ظاہر ہے تم نے یہی سنا ہوگا، تبھی تو صبح سے کبھی گھر کو کبھی خود کو لشکارنے کا پروگرام جاری تھا۔ سنائلہ نے اسے چھیڑا تو وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے وکیل صاحب نے بھی تو خالہ کی فون پر بات کروائی تھی، تو کیا نمبر نہیں دیا؟ نابیہ کو اچانک یاد آیا۔ نہیں، انہوں نے اپنے سیل سے بات کروائی تھی اور مجھے بھی ان کا نمبر لینے کا دھیان نہیں رہا۔ سنائلہ نے بھی صفائی دی۔ کبھی بھی وقت پر کوئی ڈھنگ کا کام نہ کرنا۔ نابیہ کو اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ چلو مجھے تو دھیان نہیں رہا، جو خود کل میرے کزن کے ساتھ خوشگپیاں مارتی رہی ہو تب تم یہ عقل مندانہ کام کر لیتی نا۔ سنائلہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا وعدہ خلاف ہوگا وہ بندہ۔ نابیہ کو اب اس کے کزن پر غصہ آنے لگا۔ دفع کرو، کسی نہ کسی دن آ ہی جائیں گے۔ سنائلہ نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تب تک بندہ انتظار کی سولی پر لٹکا رہے۔ نابیہ کے منہ سے پھسلا تو اس نے چونک کر اپنی دوست کا چہرہ دیکھا جس پر ایک داستان رقم ہو چکی تھی۔ کہاں گم ہو گئے تھے آپ؟ نمبر بھی اکثر بزی مل رہا تھا اور آفس سے بھی غیر حاضر تھے۔ سنائلہ آج کافی دن کے بعد موہت کے آفس میں تھی۔ دونوں کا کئی دن سے رابطہ منقطع تھا۔ بس یار عائشہ کی وجہ سے اپسیٹ تھا۔ موہت نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اس سادہ سی لڑکی کو دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ کو؟ سنائلہ کو علم تھا کہ عائشہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور موہت کی ہر تیسری بات میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یار وہ کس الجھن میں ہے، نہ شیئر کر رہی ہے اور نہ ہی خود سیٹ ہو پا رہی ہے۔ موہت حقیقتاً اس کے لیے پریشان تھا۔ اس کی کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ اس سے پوچھیں ذرا۔ سنائلہ نے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا۔ میری بہن بہت سادہ، مخلص اور انسانیت سے محبت کرنے والی ہے۔ مروت اتنی زیادہ ہے کہ خود جان بوجھ کر دھوکے کھاتی ہے۔ موہت کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا، جسے محسوس کر کے سنائلہ مسکرا دی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ سنائلہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کی دنیا میں ایک ہی دوست ہے جو سارے جہاں کی خود غرض اور خود پسند لڑکی ہے۔ موہت نے انتہائی بیزاری سے اپنی بہن کی دوست کا ذکر کیا۔ خود غرض اور خود پسند لوگ تو کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ سنائلہ نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ دیکھا جو اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ یہی بات میں اس بے وقوف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ سمجھ کر بھی اسے سمجھنا نہیں چاہتی۔ موہت نے افسردگی سے کہا۔ وہ پہلی دفعہ اس سے اپنے گھر سے وابستہ کسی شخص کی پریشانی کا تذکرہ کر رہا تھا، ورنہ عموماً وہ اس سے عام اور ہلکی پھلکی سی ہی باتیں کرتا تھا۔ مزے کی بات بتاؤں کہ اسے شک ہی نہیں، یقین ہے کہ میں کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہوں۔ موہت کی بات پر سنائلہ کے چہرے پر دھنک پھیلی۔ میں اسے ملواؤں گا تم سے، وہ بہت خوش ہوگی۔ موہت کی بات پر وہ ہلکا سا گھبرا گئی۔
اسے میں پسند آ جاؤں گی کیا؟ ثنائلہ کو نئی فکر نے گھیر لیا۔ عائشہ کی طرف سے بے فکر رہو، اس کے سامنے میں کسی بھی اندھی کانی لولی لنگڑی لڑکی کو بھی کھڑا کر دوں گا نا تو وہ بہت پیار سے ملے گی، وہ لوگوں کی ظاہری حلیوں میں نقص نہیں نکالتی۔ موہت کی بات سے اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن پچھلے دنوں وہ کافی زیادہ بیمار رہی ہے، ساری رات لان چیئر پر بیٹھی گزار دیتی تھی۔ موہت کو اچانک یاد آیا، پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہے جو وہ مجھ سے شیئر نہیں کر پا رہی، حالانکہ وہ مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اسے؟ ثنائلہ بھی اس کے ساتھ ہی پریشان ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ذہنی الجھن ہے جس کا سرا اسے چاہنے کے باوجود نہیں مل رہا۔ موہت نے انٹر کام پر اس کے لیے چائے کا آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ ذہنی الجھن؟ ثنائلہ چونکی۔ میں ایک مشورہ دوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ ثنائلہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، ہاں شور۔ موہت نے دلچسپی سے اس کا گھبرایا ہوا انداز دیکھا۔ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ ثنائلہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ کم آن یار، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائنڈ نہیں کرتا۔ موہت نے اسے تسلی دی۔ آپ اسے کسی سائیکولوجسٹ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اس نے روانی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے موہت کے چہرے پر بڑی صورت سے پھیلی سنجیدگی کو دیکھ کر فوراً وضاحت کی۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، جن دنوں میں بھی بہت زیادہ الجھنوں کا شکار تھی تو ایک سائیکولوجسٹ کے پاس جایا کرتی تھی۔ پھر؟ موہت نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ نے بہت کرم کیا، اور کچھ وہ سائیکولوجسٹ اتنی زبردست اور شاندار تھی کہ اس نے میرے ذہن کی تمام گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھا دیں۔ میں تو سخت امپریس ہوں ان سے۔ ثنائلہ کی وضاحت پر موہت نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ اچھا، کس سائیکولوجسٹ کے پاس جاتی تھی؟ ماہم منصور کے پاس۔ ثنائلہ نے کمرے میں بم ہی تو پھوڑا تھا۔ موہت کے چہرے کے تاثرات میں واضح تبدیلی آئی۔ اس کا چہرہ کسی چٹان کی مانند سخت کھردرا اور سپاٹ سا نظر آنے لگا۔ ماہم منصور، جن کا کلینک F10 مرکز میں ہے؟ موہت نے عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ جی وہی، کیا آپ جانتے ہیں انہیں؟ ثنائلہ کا لہجہ بچوں کا سا اشتیاق لیے ہوئے تھا۔ جی ہاں۔ موہت کے ماتھے کی تیوری کے بلوں میں ایک دم ہی اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ثنائلہ کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا۔ کیسے؟ اس کے منہ سے پھسلا۔ دنیا میں اگر مجھے کسی سے بے پناہ نفرت ہے تو وہ یہی لڑکی ہے جو میری بہن عائشہ کی بہترین دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، جس کے چہرہ خوبصورت اور پیچھے ایک مکروہ اور بدصورت چہرہ ہے۔ وہ چہرہ جس کسی کو بھی نظر آ جائے اسے خوبصورتی کے احساس سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ موہت کے لفظوں سے نکلتا زہر اور چہرے پر ٹپکتا تنفر ثنائلہ کو اپنی جگہ پر منجمد کر گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے موہت جھوٹ بول رہا ہو۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ شیئر کیوں نہیں کرتی؟ عائشہ کافی دنوں کے بعد فاطمہ جناح پارک میں موجود تھی اور رامس نے اس کی مخصوص جگہ پر بڑا کامیاب چھاپا مارا تھا۔ وہ جو بڑی بے دلی کے ساتھ پینٹنگ پر کام کر رہی تھی، اس کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر خود بھی سامنے بینچ پر آن بیٹھی۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو ہر جگہ میرا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا چڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ وہ اس بڑے سے مخصوص پتھر پر بیٹھ چکا تھا جس پر کسی زمانے میں وہ دشمن جاں بیٹھ کر اسے کام کرتا دیکھتا تھا۔ یہ الہام خیر سے آپ کو کیوں ہوا؟ عائشہ نے طنزیہ نگاہوں سے اس کا بے ضرر سا چہرہ دیکھا۔ میری چھٹی حس کہتی ہے۔ دوسری جانب اس نے غیر سنجیدگی سے کہا، پہلے اپنی 5 حصوں کا تو علاج کروا لیں۔ عائشہ کے لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنی تنہائی میں اس کا مخل ہونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ علاج کروانے ہی تو گیا تھا ہیلن آف ٹرائے کے پاس۔ اس کے سومانی انداز پر وہ چونکی۔ بھئی آپ کی بیسٹ فرینڈ کو ہیلن آف ٹرائے کہہ رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی وضاحت کی۔ ایسا علاج کیا انہوں نے کہ ابھی تک دماغ کی ساری چولیں ہل رہی ہیں۔
اس نے اتنے مزے سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کو ہنسی آ گئی۔ دیٹس گڈ، ایسے ہی ہنستی رہا کریں، یقین کریں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ کھلے دل سے کہہ رہا تھا۔ یہ مکھن والی فیکٹری اپنے گھر ہی چھوڑ کر آیا کریں۔ عائشہ نے بھی اسے چھیڑا۔ بھئی آج کل تو سارا ہی کام ٹھپ پڑا ہوا ہے، اللہ میرے بزنس پارٹنر کے ضمیر کو جگائے رکھے، ورنہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس نے کھلے دل سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا۔ تو ادھر ادھر مٹر گشت کرنے کے بجائے ذرا اپنے کام کاج پر توجہ دو۔ کس نے مشورہ دیا ہے کہ سارا دن سڑکیں ناپتے رہو؟ عائشہ نے بھی اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی۔ بھئی غمِ جانا سے نکلوں تو غمِ دوراں کی طرف توجہ دوں نا۔ وہ ابھی بھی غیر سنجیدہ تھا۔ ویسے اچھی لڑکی، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آدھ محبت اور کر ہی لوں۔ رامس کی آنکھوں میں شرارت کے سبھی رنگ تھے۔ پہلی ہی فرصت میں کر لو، کم از کم میرا تو پیچھا نہیں کرو گے نا؟ عائشہ نے جل کر کہا۔ آپ کا پیچھا تو ساری زندگی کروں گا، یہ آج لکھ لیں آپ۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو عائشہ بری طرح الجھن کا شکار ہوئی۔ وہ کس خوشی میں؟ اس نے سپاٹ انداز سے پوچھا۔ اسے اب اس باتونی شخص سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ خوشی کا کیا ہے، کوئی بھی بنا لے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہوا اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے اطمینان سے بولا، میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، بہت تنگ کر لیا آپ کو۔ اس کی بات پر عائشہ نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے میری ماما آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ آخر وہ کون سے دو بہن بھائی ہیں جن کا میں سارا دن ذکر کرتا ہوں۔ رامس کی آخری بات نے اسے پھر بے سکون کیا۔ مجھ سے مل کر انہیں مایوسی ہی ہوگی۔ عائشہ پر قنوطیت سوار تھی۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، یہ بتائیں کہ ماما کو کب لے کر آؤں آپ کے گھر، پھر اس کے بعد آپ کو ایک خاص شخصیت سے بھی ملواؤں گا۔ رامس کی گول مول باتوں نے حقیقت میں اس کا سر گھما دیا تھا۔ جب مرضی لے آنا ہمارے گھر، اور کس خاص شخصیت سے ملوانا ہے مجھے؟ اس کے چہرے پر تجسس دیکھ کر وہ شوخی سے بولا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ وہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر شرارت کر گیا۔ عائشہ کو سچ مچ غصہ آیا۔ یہ دیکھو، جان چھوڑو، مجھے اس پینٹنگ پر کام کرنا ہے۔ عائشہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ پہلے اپنی زندگی کے کینوس کے رنگ تو بہتر کر لیں جو روکھے پھیکے ہو رہے ہیں، پھر کسی نئی پینٹنگ پر بھی کام کر لیجیے گا۔ اس کے شوخی بھرے انداز پر وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسی بینچ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا آپ کی؟ ڈاکٹر نجم انصاری، جو کچھ دن پہلے ہی ٹرانسفر ہو کر اس وارڈ میں آئے تھے، خاصے سینئر تھے اور آج کل راؤنڈ بھی وہ ہی لے رہے تھے۔ ڈاکٹر خاور کچھ دن کی چھٹی پر تھے۔ ڈاکٹر نجم انصاری کو بھی سکینہ کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں خصوصی لگاؤ ہو گیا تھا۔ آج ان کے ساتھ ڈاکٹر زویا بھی تھیں جو خاصی کینہ توز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہتر ہوں ڈاکٹر صاحب۔ سکینہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ کمر کا درد کیسا ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، سکینہ نے صاف گوئی سے بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نمانی تو ساری رات کروٹیں بدلتی ہے درد کی وجہ سے۔ جمیلہ مائی نے ذرا تفصیل سے سکینہ کا احوال دیا۔ اللہ کرم کرے گا، میں نے کچھ انجیکشن لکھ دیے ہیں، رات والی ڈرپ میں لگا دیے جائیں گے، اس کے بعد نیند بہتر طریقے سے آ جائے گی۔ ڈاکٹر نجم نے جمیلہ مائی کی تسلی کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ انصاری صاحب ذرا اور تسلی کروا دیں، یہ ڈاکٹر خاور کی بہت خاص پیشنٹ ہیں۔ زویا کے طنزیہ لہجے پر جمیلہ مائی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ دوڑا۔ بھائی ڈاکٹرز کے لیے تو سارے ہی مریض اہم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نجم نے سکینہ کی فائل پر ایک نوٹ لکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، لیکن کچھ سب سے اہم بھی ہوتے ہیں۔ زویا کا لہجہ تنفر میں ڈوبا ہوا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ایسی بات ہے تو آج سے سکینہ ہماری بھی خاص پیشنٹ ہوئی، کیوں بیٹا؟ ڈاکٹر نجم کے محبت بھرے انداز پر سکینہ کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ ڈاکٹر زویا کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو حسد کی آگ میں جل کر پاگل ہو رہی ہے۔
سسٹر ماریا نے ان دونوں ڈاکٹرز کے باہر نکلتے ہی سکینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس کی بات جمیلہ مائی نے بھی سن لی تھی۔ اللہ ہم سب کو صبر کی ہدایت دے۔ جمیلہ مائی نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہ جائے نماز بچھا کر نماز حاجت کے لیے کھڑی ہو گئیں، جبکہ سکینہ نے بھی قرآن پاک کھول لیا۔ 2 نفل پڑھ کر اماں جائے نماز پر ہی بیٹھی رہیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ اماں خیر ہے نا؟ تو کل سے کچھ چپ چپ سی ہے۔ سکینہ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اماں کا اداس چہرہ دیکھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اماں کل سے بالکل خاموش ہے۔ ٹھیک ہوں پتر، اللہ خیر سکھ کا ویلا لائے۔ جمیلہ مائی نے اپنا مخصوص جملہ بولا اور تسبیح میں مگن ہو گئی۔ اماں کوئی پریشانی ہے کیا؟ سکینہ نے قرآن پاک بند کر کے غلاف چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دوسروں کی خوشیوں کی خبریں پریشانی والی تھوڑی ہوتی ہیں۔ جمیلہ مائی نے بہت عجیب سی بات کی۔ سکینہ چونک گئی۔ کون سی خوشی کی خبر؟ سکینہ نے اماں کا سنجیدہ چہرہ غور سے دیکھا۔ کوئی نہیں پتر۔ جمیلہ مائی نے نہ جانے کیوں اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ بتا دینا اماں، آج نہ صحیح کل تو بتائے گی نا۔ سکینہ نے اس سے اگلوانے کے لیے اصرار کیا۔ جاجی کی بیبے نے اس کی گل بات اپنی بہن کے گھر طے کر دی ہے۔ مجھے تیرے ابے کا فون آیا تھا۔ جمیلہ مائی نے بلی تھیلے سے باہر نکال ہی دی۔ جاجے کی گل بات؟ سکینہ چونکی۔ اس کے اندر سکون کا ایک دل آویز سا احساس دور تک اترتا گیا۔ اماں یہ تو واقعی بڑی اچھی بات ہے، تو نے بیبے کو فوراً مبارکباد دینی تھی نا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی کا عنصر نمایاں تھا۔ جمیلہ مائی تسبیح کرنا بھول کر اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ پتر تجھے دکھ تو نہیں ہوا؟ جمیلہ مائی نے محبت اور شفقت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ دکھ؟ وہ کیوں اماں؟ سکینہ کے لہجے میں آہستہ آہستہ توازن آتا جا رہا تھا۔ جمیلہ مائی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوئی۔ تو اس کی بچپن کی منگ جو تھی؟ جمیلہ مائی نے تھوڑا سا جھجک کر کہا تو سکینہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دفع کر اماں ایسی باتوں کو، میں تو شروع دن سے خار کھاتی تھی، تجھے پتا تو تھا۔ سکینہ کے لہجے میں حقیقی خوشی کی کھنک تھی۔ ہنستے ہوئے اسے اچانک یاد آیا، کہیں اماں تجھے اس بات کا رنج تو نہیں ہو رہا؟ سکینہ نے بغور اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑا سا دکھ تو ہوا تھا پتر، پھر خیال آیا کہ اللہ سونے کو یہی منظور ہوگا۔ جمیلہ مائی نے کمال ضبط سے آنکھیں بند کر کے اور تیزی سے تسبیح کے دانے گرانے شروع کر دی۔ سکینہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اماں کے لیے یہ مرحلہ سخت دشوار اور صبر آزما ہے، اس لیے اس نے بھی اسے مزید نہیں چھیڑا۔ ماہم علی کے ساتھ ایک بھرپور لنچ کر کے ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ خوشی کا احساس اس کے انگ انگ سے نمایاں تھا۔ اس نے علی کو آج متاثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا۔ اتنا احساس تو اسے بھی ہو گیا تھا کہ علی کو ظاہری خوبصورتی کے بجائے باطن کی خوبصورتی زیادہ اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ اتنا تو ماہم منصور کو بھی پتا تھا کہ اسے اپنے کسی بھی قسم کے پروجیکٹ میں کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ جو دل میں ٹھان لیتی تھی، اس کے بعد اس کو پایۂ تکمیل پر پہنچا کر ہی دم لیتی تھی۔ ہائے آپی، آپ کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ٹی وی لاؤنج میں آتے ہی ماہم نے انتہائی بیزار بیٹھی سمن آپی کو مخاطب کیا۔ دیکھو کتنی گھٹیا نکلی انصر کی فیملی۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی، ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اور اس کے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی۔ سمن آپی کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ ماہم نے حیرت سے ان کا غصے کی زیادتی سے بگڑا چہرہ دیکھا۔ تو آپی کرنے دے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز سے کہا۔ بھائی مجھے مسئلہ ہے، میرا بیٹا ہے ان جاہل لوگوں کے گھر۔ سمن آپی کو پہلی دفعہ احیان کی یاد آئی تھی۔ تو آپ کورٹ کے ذریعے اپنا بیٹا واپس لے لیں۔ ماہم نے سادہ سا حل بتا کر ٹی وی آن کیا، جس پر سمن کا ہی پرائم ٹائم شو دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔
واہ آپی، آفت لگ رہی ہیں آپ۔ ماہم کی تعریف پر ان کا چہرہ کھل کر انار بن گیا۔ ایک لمحے کو تو احیان اور انصر کی فیملی کا دکھ بھی انہیں بھول گیا۔ وہاں سیٹ پر بھی سب کی نظریں مجھ سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ انہیں یاد آیا، ہٹ بھی کیسے سکتی تھی؟ اتنا آفت فگر، دلکش نقوش اور اوپر سے ظالم میک اپ۔ قسم سے پورے سیٹ پر صرف آپ ہی آپ ہیں جس پر سے نظر ہٹانا دشوار ہو رہا ہے۔ ماہم کے توصیفی لہجے نے ان کی ساری کوفت کا مداوع کر دیا۔ اب تو ایک اور چینل والے بھی مجھے اپروچ کر رہے ہیں۔ سمن آپی کو اپنا بیٹا بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اتنی گلیمرس لائف اور آدھی دنیا آپ کے پیچھے پاگل ہو تو کس کافر کو گھر بیٹھنے کو دل کرتا ہے؟ وہ بھی کھل کر میدان میں اتر آئیں، مگر ان کے سیل فون پر آنے والی کال نے ان کی گفتگو میں تعطل ڈال دیا۔ ان کی لمبی کال سے تنگ آ کر ماہم اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فریش ہو کر اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے۔ سامنے پہاڑیوں پر ایک خوبصورت شام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اتر رہی تھی۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے طبیعت کو طمانینت کا احساس بخشا تھا۔ آج کا لنچ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین لنچ تھا۔ اس نے علی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کی۔ وہ وقت دور نہیں جب میں جیسا چاہوں گی ویسا ہی ہوگا، اس نے ایک دفعہ پھر خود کو یاد دلایا۔ سامنے پہاڑیوں پر لگے سبزے کو دیکھتے ہوئے اچانک اس کی نظر سڑک کے دوسری جانب عائشہ کے بنگلے پر پڑی، جس کا گیٹ کھل رہا تھا۔ رامس اور اس کی ماما عائشہ کے گھر۔ درمیانی فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ایک نظر میں گھر سے نکلنے والی گاڑی میں بیٹھے رامس اور ان کی ماما کو پہچان لیا تھا۔ یہ لوگ ان کے گھر کیسے؟ ماہم کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ وہ سخت بے یقینی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے رامس کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی ماما کی کسی بات پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ یہ عائشہ اور رامس میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ ماہم کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنی پسندیدہ چیز سے دل بھر جانے کے بعد بھی کسی اور کے حوالے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ ایک دم سے ماہم کی نظر کھلے گیٹ سے پورچ کی جانب بڑھتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے پر ٹھہر گئی، جہاں موہد، عائشہ اور اس کی ماما شاید نہیں یقیناً مہمانوں کو سی آف کرنے کے لیے گیٹ تک آئے تھے۔ اتنا اسپیشل پروٹوکول آخر کس سلسلے میں؟ ماہم نے بڑی سرعت سے سوچا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عائشہ کو جا کر کھری کھری سنائے۔ دماغ میں ایک لاوا سا کھول رہا تھا۔ وہ آخر مجھے اتنا بے وقوف کیوں سمجھتا ہے؟ عائشہ جب سے گھر آئی تھی بس یہی ایک بات سوچ رہی تھی۔ اس دن محفل موسیقی سے وہ موہد کو زبردستی خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے گھر لے آئی تھی، اور گھر آ کر بھی بے چین رہی۔ پہلے ماہم اتنا عرصہ مجھے بے وقوف بناتی رہی، اب اس کی کمی رہ گئی تھی۔ اپنے اسٹوڈیو کی صفائی کرتے ہوئے ایک تلخ سوچ نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا۔ انسان کو اتنا سادہ دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا امتحان بن جائے۔ موہد کی ایک بات اس کے ذہن میں ابھری، لیکن اب ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ قنوتیت نے بڑی قوت سے بھرپور حملہ کیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اب وہ مجھے کس خوشی میں صفائیاں دینا چاہتا ہے؟ وہ حد درجہ بدگمان تھی۔ تم نے بھی تو آج اگلے پچھلے سارے ہی حساب برابر کر دیے، اس لیے اب کیوں افسردہ ہو؟ دل نے عجیب سے موقع پر یاد دلایا، میرا حق بنتا تھا، آخر لوگ کب تک میرے ساتھ برا کرتے رہیں گے؟ دماغ نے اسے سیدھی راہ پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ کتنا پریشان اور کمزور سا لگ رہا تھا۔ تم کم از کم اسے ایک صفائی کا تو موقع دیتی نا؟ دل نے دہائی دی، تم نے بھی تو دن رات کی اذیت سہی ہے، اسے بھی کچھ اس کا احساس تو ہونے دو۔ دماغ نے اس کی طرفداری کی۔ دل اور دماغ کی اس کشمکش سے تنگ آ کر وہ اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں موہد اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ عائشہ کو اس کے چہرے پر کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کچھ نہیں، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کیا کسی خوشی پر میرا حق نہیں؟ موہد کی بات پر اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔
آج آپ آفس نہیں گئے؟ عائشہ کو اس کے رف سے حلیے سے احساس ہوا۔ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ افسردگی کی انتہا پر تھا۔ دل کی باتوں پر چلنے سے بزنس نہیں چلتے، اور دل کا کام تو بس خوار کرنا ہے۔ عائشہ اس کے پاس ہی فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ تمہیں ہاتھ دیکھنا آتا ہے عائشہ؟ موہد نے بڑے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، کیا ہوا ہے آخر؟ عائشہ نے اس محبت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کی ہر راہ پر وہ لڑکی آ کر اس خوشی کو ملیا میٹ کیوں کر دیتی ہے۔ موہد افسردہ کم اور مایوس زیادہ تھا۔ کون، ماہم؟ عائشہ چونکی۔ اب کیا کیا اس نے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ وہ کچھ کرتی نہیں ہے، پھر بھی بہت کچھ کر جاتی ہے۔ موہد کی بات پر وہ بری طرح الجھ سی گئی۔ اس نے کھوجتی نگاہوں سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ آپ کی دوست کیسی ہے؟ کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھ سے دوبارہ کوئی تعلق رکھے گی۔ موہد نے پہلی دفعہ کھل کر اس سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ نہ کرے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے دہل کر اس کا چہرہ دیکھا جو خاصا تاریک تھا۔ میں نے اس کے سامنے ماہم کے بارے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار جو کر دیا۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولا۔ تو کیا ہوا؟ عائشہ الجھی۔ اس سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہلکی سی خفگی سے پوچھا۔ وہ اس کی بہت بڑی فین ہے۔ موہد کی بات پر عائشہ کو کرنٹ سا لگا۔ ماہم کی فین؟ اسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، اس کے پاس وہ اکثر جاتی رہتی ہے۔ موہد نے سنجیدہ انداز میں کہا اور گلاس وال سے باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ لیکن کس سلسلے میں؟ عائشہ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اسے اس سلسلے میں۔ موہد نے گول مول انداز میں جواب دیا۔ کیا اس نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی ہے جس سے آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ عائشہ نے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ محبت میں ضروری تو نہیں کہ ہر بات کہی جائے، انسان بعض دفعہ بس مبہم اشاروں سے ہی ساری گفتگو سمجھ لیتا ہے۔ موہد نے اسے لاجواب کیا۔ اگر اسے واقعی آپ سے محبت ہوئی تو بے فکر رہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ عائشہ نے اسے تسلی دی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ عائشہ کچھ دیر تو اس کے پاس بیٹھی رہی، لیکن شاید موہد کا مزید گفتگو کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے عائشہ اکتا کر اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے شاور لیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل آئی۔ سعید بک بینک پر کتابوں کے درمیان گھنٹوں وقت گزارنا عائشہ کا من پسند مشغلہ تھا، اس لیے اسے جب بھی وقت ملتا وہ کتابوں کی خریداری کے لیے جناح سپر میں موجود اس بڑی شاپ کا رخ کرتی۔ اس وقت بھی وہ انگلش سیکشن سے نکل کر اردو سیکشن میں آ گئی تھی۔ نئی آنے والی کتابوں کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس شاپ کی ایک ریگولر کسٹمر تھی، اس لیے زیادہ تر ملازمین اسے پہچانتے تھے۔ اپنی پسند کی کتابیں ریک سے نکال کر وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے گراؤنڈ فلور پر واقع کاؤنٹر کی طرف بڑھی، لیکن وہاں پہلے سے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ کاؤنٹر پر موجود لڑکے کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن علی کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گئی اور آخری سیڑھی پر آ کے رک گئی۔ اس کی نگاہیں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھیں جو اچھی خاصی خوبصورت اور دلکش تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھیں میم، ہمیں آپ کے ہسبینڈ نے اسی کتاب کا آرڈر کیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ملازم نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ علی نے میرے سامنے آپ کو آرڈر لکھواتے وقت یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا نیو ایڈیشن منگوائیے گا۔ اس کی بات پر سیڑھیوں پر کھڑی عائشہ کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ منہ کھولے سخت حیرت، صدمے اور بے یقینی سے اسی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی جس نے اشتعال کے عالم میں کال ملائی۔ علی، ذرا اسے بتائیں کہ آپ نے اسے نیو ایڈیشن کا کہا تھا یا اولڈ کا؟ اس لڑکی کا استحقاق بھرا انداز عائشہ کو ایک لمحے میں یقین دلا دیا گیا کہ وہ غلط نہیں تھی۔ یہ لیں، میرے ہسبینڈ سے بات کریں۔ اس نے سیل فون شاپ کیپر کی طرف بڑھایا، جبکہ عائشہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شاپ کی فرسٹ فلور کی 3 سیڑھیاں طے کر کے گراؤنڈ فلور پر جا سکے۔
جب وہ کتابوں کی دکان سے نکلی تو اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، پورا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ آج تو امید اور نا امیدی کے درمیانی کیفیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اپنے قدموں کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی وہ پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد تنی آنسوؤں کی دھند کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ اچانک اس کو چکر سا آیا اور وہ فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئی۔ عائشہ، کسی نے پیچھے سے آ کر بہت نرمی سے اسے پکارا۔ آر یو اوکے؟ رامس کی آواز نے اس کی سماعتوں پر دستک دی، لیکن اس وقت وہ ایسی حالت میں تھی کہ گردن اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بالکل اس کے پاس بیٹھ کر فکر مندی سے بولا، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ عائشہ کے منہ سے بمشکل پھسلا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی گود میں سر رکھے دھواں دھار رو دی۔ رامس کے تو چھکے ہی چھوٹ گئے۔ اف مائی گاڈ عائشہ، کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں تشویش کے سبھی رنگ تھے۔ آپ تو بہت بہادر ہیں، اس نے تسلی دینے کی کوشش کی جو خاصی مہنگی پڑی۔ نہیں ہوں میں بہادر، مجھے بہادری کا ٹیگ گلے میں لگا کر اپنے آپ کو اندر سے ختم نہیں کرنا۔ پلیز مجھے رونے دو، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، عائشہ نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اب بالکل ایسے بچے کی طرح رو رہی تھی جس کی پسندیدہ چیز اس سے چھن گئی ہو۔ خیر ہے، یہ آپ دونوں یہاں کون سی جذباتی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں؟ ماہم جو شاپنگ کی غرض سے جنا سپر میں تھی، اس وقت ان دونوں کو اچانک اپنے سامنے پا کر عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماہم کو سامنے دیکھتے ہی رامس کا سارا خون ابلنے لگا۔ مائنڈ یور اون بزنس پلیز۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور انگلی کے اشارے سے ماہم کو وارننگ کے انداز میں کہا، مائنڈ یور لینگویج پلیز۔ آگے بھی ماہم تھی۔ رامس کی بات پر اسے آگ ہی تو لگی۔ کیا کہا ہے تم نے اسے؟ ماہم نے اب شعلہ برساتی آنکھوں سے رامس کو دیکھا جس کے چہرے پر اجنبیت اور بیگانگی کی ایک گہری تہ تھی۔ میں لوگوں کے دل کو دکھانے والی باتیں نہیں کرتا، یہ شعبہ آپ کا ہی ہے اور آپ ہی کو سوٹ کرتا ہے، وہ بھی تڑاک کر بولا۔ ماہم کو ایک لمحے میں ادراک ہوا کہ سامنے کھڑا شخص کسی بھی لمحے تہذیب کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے اسے نظر انداز کر کے بڑے اپنائیت بھرے انداز سے عائشہ کو مخاطب کیا۔ عائشہ، کیا ہوا ہے میری جان؟ اس کے طرز تخاطب پر رامس نے طنزیہ نگاہوں سے ماہم کی طرف دیکھا جو عائشہ کا ہاتھ پکڑے بڑی محبت سے پوچھ رہی تھی، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ رامس بلند آواز میں بڑبڑایا۔ ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا۔ رامس، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے۔ عائشہ کا اس سچویشن میں دماغ پھٹا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ کسی ایک کو اس منظر سے غائب کرے۔ اس کی بات پر رامس فوراً سامنے ڈرنک کارنر کی طرف بڑھا۔ عائشہ، کیا ہوا ہے مائی ڈیئر؟ کیا اس رامس کے بچے نے کچھ کہا ہے؟ اس کے تھوڑا دور جاتے ہی ماہم بےتابی سے بولی، کم آن ماہم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عائشہ نے زبردستی خود کو سنبھالا۔ وہ تو خود ابھی ابھی یہاں پہنچا ہے جیسے تم آئی ہو۔ عائشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دی تو ماہم نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ میں شاپ سے باہر نکلی تو مجھے چکر سا آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ بی پی لو ہو گیا ہے۔ عائشہ نے اس کے بڑھائے ہوئے ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے مزید مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ واقعی چکر آیا تھا یا تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ ماہم کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ عجیب سا ہوا۔ عائشہ نے الجھن بھرے انداز سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر کسی گہری سوچ کا تاثر واضح تھا۔ کسی بھی انسان کو چکر دینے کے لیے دماغ میں فالتو بھیجا ہونا چاہیے جو اس پر سوچ و بچار کر سکے۔ الحمدللہ میرے دماغ میں ایسی کوئی فالتو چیز نہیں۔ عائشہ مکمل طور پر خود کو سنبھال چکی تھی۔ اسے اب اپنی جذباتیت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خفت زدہ انداز سے سامنے آتے رامس کو دیکھا جس کے ہاتھ میں جوس کا کوئی پیکٹ تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے ماہم اور رامس دونوں سے کیسے جان چھڑا کر گھر پہنچنا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے غبارے کی طرح منہ پھلا لیا جائے۔ نابیہ نے سارا قصہ سن کر ثنائلہ کی کلاس لی۔ وہ آج کافی دن کے بعد اس کی طرف آئی تھی۔ آگے سے ثنائلہ نے اپنی ناراضگی کا قصہ کھول کر سنانا شروع کر دیا۔ دونوں باورچی خانے کے فرش پر بیٹھی دوپہر کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے نابیہ، وہ اتنی اچھی لڑکی کے خلاف ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ثنائلہ روحان سی ہوئی۔
مسئلہ باتیں کرنے کا نہیں ہے یار، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ نابیہ کے سوال پر وہ بھونچکا سی رہ گئی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ وہ اب چھری پلیٹ میں رکھ کر حیرت سے نابیہ کو دیکھنے لگی جو پالک کے پتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ حالانکہ بے وقوف لڑکی، یہی بات تو تمہیں اسے سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ نابیہ کو بھی غصہ آیا۔ مجھے بس دھیان ہی نہیں رہا، اصل میں مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ ماہم منصور کو جانتا ہوگا۔ ثنائلہ نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اسے صرف جانتا نہیں بلکہ بہت اچھی طرح جانتا ہے میڈم۔ وہ نابیہ کی طنزیہ نگاہوں سے خائف ہوئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار۔ ثنائلہ نے بے بسی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ تم اپنے ننھے منھے دماغ پر زور نہ ہی ڈالو تو اچھا ہے۔ نابیہ نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ وہ اب بڑی مہارت سے پالک کاٹ رہی تھی۔ یہ پالک کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ ثنائلہ نے غصے سے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نابیہ ہنسی۔ کیا اسے فون کر کے پوچھوں؟ ثنائلہ کا اچانک خیال آیا۔ کیا پوچھنا ہے؟ نابیہ چونکی۔ یہی کہ وہ ماہم کو کیسے جانتا ہے؟ ثنائلہ کے معصومانہ انداز پر نابیہ نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ خدا کے واسطے یہ بیہودہ سوال کرنے کے لیے اسے فون نہ کرنا۔ نابیہ نے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ تو پھر کیا پوچھوں؟ ثنائلہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم فی الحال کچھ بھی نہ پوچھو، بڑی مہربانی ہوگی۔ نابیہ کو ایک دم غصہ آیا۔ ابھی تو تم جب بھی بولو گی کفن پھاڑ کے ہی بولو گی۔ تو پھر کیا کروں؟ اس نے بے چارگی سے مزید کہا۔ میرے تو سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں معاف ہو گئی ہیں۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوئی۔ ابھی چپ رہو، جب اس کی کال آئے گی تو کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ اگر اس نے خود سے کوئی ایسی ویسی بات کر دی؟ ثنائلہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اگر وہ خود سے بات کرے تو ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھ لینا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہو۔ نابیہ کی بات پر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ لیکن اگر اس نے ایسا کوئی ذکر ہی نہ کیا؟ ثنائلہ کو ایک نئی فکر نے گھیرا۔ پھر تم خود ہی باتوں باتوں میں اس دن والے واقعے کا ذکر کر کے ایکسکیوز کر لینا۔ نابیہ نے تحمل سے جواب دیا۔ لیکن نابیہ، ثنائلہ کو ایک دم خیال آیا۔ بول دو میری اماں، بول دو، آج تو میرا سارا دماغ چٹ کر گئی ہو۔ نابیہ کے چڑ کر بولنے پر وہ ایک دم شرمندہ سی ہوئی۔ یہ پلکیں جھپک جھپک کر 70 کی دہائی کی ہیروئنوں کی طرح ادائیں بعد میں دکھا لینا، پہلے وہ نادر خیال اپنے حلق سے نکال دو جو تمہارے ذہن میں آیا ہے۔ نابیہ کے طنزیہ لہجے پر وہ زبردستی مسکرائی۔ میں سوچتی ہوں اگر اس نے مجھے کال ہی نہ کی تو؟ ثنائلہ کی بات پر نابیہ کے دماغ بھگ کر کے اڑا۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ اسے پہلی دفعہ معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا، اس لیے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ جمیلہ مائی نے اس دن ڈاکٹر خاور کو اپنی پیشانی مسلتے دیکھ کر کچھ جھجک کر پوچھا۔ بس اماں جی، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، ان سے کٹ کر تھوڑی رہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر خاور بمشکل مسکرائے۔ آج صبح ہی سے انہیں سر میں درد تھا، اس کے باوجود وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دے رہے تھے۔ پتر، وہ جو 7 آسمانوں کے اوپر رہنے والی ذات ہے نا، وہ اپنے بنائے ہوئے ایک پتے سے بھی غافل نہیں۔ پھر تو نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تیری پریشانی کا حل نہیں نکالے گا؟ جمیلہ مائی نے بڑے پرسکون انداز سے ڈاکٹر خاور کو دیکھا، جن کی پیشانی پہ پڑا بل ایک دم ہی ہلکا ہوا۔ اماں جی، میں نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے غافل ہو گیا ہے؟ وہ آپ کے کھل کے مسکرائے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں پتر، پھر پریشان شکل بنا کر پھرنے کا کی فائدہ؟ جب سونے رب نے فکر، پریشانی اور غم کے گیڑے میں ڈالا ہے تو وہ نکالے گا بھی۔ بس اللہ پر اعتبار رکھ۔ جمیلہ مائی نے میز پر سے تسبیح اٹھائی۔ بس ماں جی، میرے لیے دعا کریں۔
ڈاکٹر خاور بڑے تھکے تھکے سے انداز کے ساتھ وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ پتر، تیری اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہے کیا؟ جمیلہ مائی کے سوال پر وہ ہکا بکا رہ گئے، فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ جب اللہ سونے سے کوئی لڑائی نہیں تو پھر سچے دل سے خود اپنے لیے دعا کر۔ پتر، جو دکھ اور پریشانی تیرے حصے میں آئی ہے اسے تو جانتا ہے یا تیرا رب؟ بھلا کوئی اور اتنے سچے دل سے تیرے لیے دعا کر سکتا ہے؟ جمیلہ مائی نے ڈاکٹر خاور کو لاجواب کیا۔ لیکن اماں جی، ایک مومن تو دوسرے مومن کے لیے دعا کر سکتا ہے نا؟ انہوں نے یاد دلایا۔ میں نے کب انکار کیا؟ جمیلہ مائی نے سادگی سے کہا۔ لیکن جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ہلکا سا جل ہی جاتا ہے تو اگلا بندہ اس کی تکلیف کا اندازہ تو کر سکتا ہے، لیکن ویسا محسوس تو نہیں کر سکتا نا۔ جمیلہ مائی کے زندگی کو برتنے کے اپنے ہی اصول تھے۔ کہا تو آپ نے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ ڈاکٹر خاور بڑی دقت سے مسکرائے تو جمیلہ مائی نے بھی بات بدلنے کی غرض سے پوچھا، پتر، یہ سکینہ کا آپریشن کب ہوگا؟ جمیلہ مائی نے نسبتاً ہلکے لہجے میں پوچھا۔ اس وقت سکینہ ادویات کی وجہ سے غنودگی میں تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر خاور نے سکینہ کی فائل دوبارہ اٹھا لی۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہوں گی نا؟ اچانک انہیں یاد آیا، ماں باپ کو تو دعا کے لیے کہنے کی لوڑ ہی نہیں ہوتی، ان کے دل سے تو خود بخود دعا نکلتی ہے۔ جمیلہ مائی نے سادگی سے کہا تو ڈاکٹر خاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ جمیلہ مائی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ خطرے والی بات تو ہے ماں جی، بس اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ڈاکٹر خاور نے صاف گوئی سے کہا تو جمیلہ مائی کی چہرے پر فکرمندی کی ایک لہر بڑی سرعت سے پھیلی اور اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ ماں جی، سکینہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسے زندگی اور صحت دے۔ ڈاکٹر خاور نے کمرے میں پھیلی افسردگی کی تہ کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ پتر، دعا تو کرتی ہوں، آگے سونے رب دی مرضی، وہ جو بہتر سمجھے۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح عاجزی کا ایک جہاں آباد تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ویسا نہ ہوا جیسا ہم سب سوچ رہے ہیں پھر؟ ڈاکٹر خاور نے کسی ممکنہ اندیشے کے تحت پوچھا تو جمیلہ مائی کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہوا۔ جو اللہ کی رضا، میں اسی میں راضی۔ جمیلہ مائی کے مختصر جواب نے ڈاکٹر خاور کو بالکل ہی لاجواب کر دیا۔ وہ سخت بے یقینی اور تعجب سے اپنے سامنے بیٹھی عام سی خاتون کو دیکھنے لگا۔ سانولا چہرہ، آنکھوں کے نیچے حلقے، بالوں میں کہیں کہیں جھلکنے والی سفیدی، عام سے کاٹن کا سوٹ پہنے، سفید دوپٹہ اوڑھے، اس خاتون میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے خاص بناتی تھی، اور وہ اس کے دل کا سکون اور قناعت کی دولت تھی جس سے اللہ نے اسے مالا مال کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہے گا کہ تم نے مجھ سے اپنی باتیں چھپانا شروع کر دی ہیں۔ اس دن ماہم اچانک ہی عائشہ کے گھر آ گئی، لیکن اس نے آنے سے پہلے کنفرم کر لیا تھا کہ موہب گھر پر نہیں ہے۔ اور تم خود کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اپنی پینٹنگ پر کام کرتے ہوئے عائشہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سامنے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے صاف مکر گئی۔ عائشہ نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ عائشہ کے لہجے میں چھپا یقین اس دفعہ ماہم کو بوکھلا سا گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو عائشہ؟ ابھی کچھ دن پہلے تم شاپنگ مال میں علی کے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ عائشہ کی بات پر وہ زبردست انداز میں چونکی۔ وہ تو اس دن مجھے اتفاقاً وہاں مل گیا تھا، تم کہاں تھیں اس وقت؟ ماہم نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت اگر بالکل تمہارے سامنے بھی ہوتی تو شاید تمہیں نظر نہ آتی۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر گئی۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو عائشہ؟ ماہم نے رنجیدگی سے کہا، جبکہ میں تم دونوں کی صلح کروانے کے چکروں میں اپنی پوزیشن خراب کیے جا رہی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہماری صلح کرواؤ؟
عائشہ نے فوراً بات کاٹی. مجھے کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ ماہم کا لہجہ افسردگی میں ڈوبا. میں تمہاری دوست ہوں عائشہ. ماہم نے اسے یاد دلایا تو عائشہ ہلکا سا شرمندہ ہوئی. بلیو می، مجھ سے تمہاری پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی. ماہم نے سنجیدگی سے کہا تو عائشہ کی بدگمانی ایک لمحے میں ختم ہوئی. میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں ماہم. عائشہ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی. مجھ سے جھوٹ مت بولو عائش. ماہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. وہ ایسا قابل اعتبار بندہ نہیں جس کے پیچھے انسان اپنی زندگی کو خراب کرتا پھرے. عائشہ نے نظریں چرا کر اپنی پینٹنگ کی طرف دیکھا جس پر ایک گہری اداسی کا تاثر نمایاں تھا. مجھے معلوم ہے وہ ایک نمبر کا دھوکے باز انسان ہے. ماہم کی بات پر عائشہ کو جھٹکا سا لگا. اس نے سوالیہ نگاہوں سے ماہم کو دیکھا. تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے میں نے. ماہم کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا. روز بھانت بھانت کے لوگ میرے کلینک پر آتے ہیں. نت نئے تماشے دیکھتی ہوں میں، لیکن میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. عائشہ نے کھلے دل سے اعتراف کیا. مجھے تو ہمیشہ ہی اچھے لوگ ملتے تھے. تمہیں اچھے لوگ اس لیے ملتے تھے کیونکہ تم خود اچھی ہو. تمہیں اپنی سادگی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک چہرے کے پیچھے اور کتنے چہرے چھپے ہیں. ماہم نے سنجیدگی سے اسے یاد دلایا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی. ہاں ہو سکتا ہے. اس نے فوراً ہی تائید کی اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی. تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک دھوکے باز بندہ ہے؟ مجھے؟ ماہم تنزن ہنسی. کم آن عائشہ، میں ایک سائیکولوجسٹ بھی تو ہوں. ایک لمحے میں لوگوں کو جج کر لیتی ہوں. ماہم نے چٹکی بجا کر بڑے فخریہ انداز سے کہا. پھر بھی؟ عائشہ نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا. میں نے اگر تمہیں بتا دیا تو تم ہرٹ ہو جاؤ گی. ماہم کے چہرے پر تذبذب کے آثار دیکھ کر عائشہ کا دل دھڑکا. اس نے ہاتھ میں پکڑا برش پلیٹ میں رکھا اور ماہم کے بالکل پاس آن کر بیٹھ گئی. تم مجھے بتاؤ، میں اب اس سے زیادہ تو ہرٹ نہیں ہو سکتی نا جتنا ہو چکی ہوں. عائشہ کا لہجہ گہری رنجیدگی میں ڈوبا ہوا تھا. دفع کرو تم مجھ سے. زندگی ایک شخص پر ختم تو نہیں ہوتی نا. ماہم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بولو نا ماہم پلیز. عائشہ خوفزدہ ہوئی. پلیز عائش، ختم کرو اس قصے کو. ماہم ہلکا سا جھنجھلائی، جبکہ اس کے اس طرح ٹالنے پر عائشہ کا دل بے ربط انداز میں دھڑکنے لگا. پلیز یار بتاؤ نا. عائشہ کا چہرہ تاریک ہوا. اس نے اپنا سرد ہاتھ ماہم کے گرم ہاتھ پر رکھا. عائشہ. ماہم عجیب سے مخمسے کا شکار ہوئی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بتائیں یا نہ بتائیں. ایکچولی یار. وہ بولتے ہوئے رکی. عائشہ کی آنکھوں میں موجود خوف گہرا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت فلرٹ بندہ ہے. ماہم کی بات پر اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں. مجھے پتہ ہے یار. عائشہ جی بھر کر بیزار ہوئی. لیکن تمہیں شاید یہ نہیں پتا کہ وہ مجھے پرپوز کرنے کے چکروں میں ہے. ماہم کی اطلاع پر عائشہ کی دھڑکنیں منجمد ہوئیں. وہ سخت بے یقینی اور تعجب سے ماہم کا مطمئن چہرہ دیکھنے لگی. اسے واقعی یہ خبر سن کر دھچکا پہنچا تھا.